تعریف اللہ رب العزت کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ درود و سلام نازل ہو اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء اور اس کے رسولوں پر، بالخصوص اللہ کے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز طلباء، طالبات، جیسے کہ کل ہم آداب کی کلاس لے رہے تھے، اسلامی آداب جو ہماری زندگی سے جس کا تعلق ہے، کھانے پینے کے آداب، تعلیم کے آداب وغیرہ ہم کچھ لیے تھے، اور آج یعنی وہ چیزیں جو آج ہم کو سخت ضرورت ہے، مثال کے طور پر ڈرائیونگ کے آداب یا ٹیلی فون کے آداب، یہ تو مختصر انداز میں پوائنٹس کی شکل میں آپ کے پاس رکھنے کی کوشش کروں گا کیونکہ وقت بہت تنگ ہے۔ تو چونکہ آج کل حادثات بہت ہو رہے ہیں اور ہر ایک کو بہت جلدی ہے اپنا سفر طے کرنے میں، دوسروں کا کوئی خیال نہیں کرتے، پڑھے لکھے بھی ان پڑھ سب اس میں برابر ہے۔ آٹو والے دوسروں کو دوش دیتے، کیا بھائی ایسا جا رہا کیا، اب دوسرے آٹو والوں کو دوش دیتے، کیا بھائی ایسا جا رہا کیا، لیکن سب کو چاہیے کہ جو کچھ آداب کچھ اصول بتلائے گئے ہیں اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ کسی کو کس سے نقصان نہیں ہوگا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے سب سے پہلی چیز جو یاد رکھنی ہے، اگر ہم گاڑی پر سوار ہوں، سائیکل پر ہو، کوئی بھی جو ہے سواری پر سوار ہوں، تو سب سے پہلے ہم کو دعا پڑھنا ہے، بسم اللہ، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ کس کو یاد نہیں ہے؟ کس کو یاد نہیں ہے بولا میں؟ ہاتھ اٹھاؤ بھائی، شرمانا نہیں۔ انشاءاللہ سیکھیے، آپ سیکھے تو 10 روپے آپ کو، آج ہی سیکھنا آپ انشاءاللہ۔ چلیے، اس کے بعد گاڑی چلانے سے پہلے پانی ہے یا نہیں ہے چیک کر لینا، پانی یا پیٹرول، ہاں اگر نہیں تو کیا کرنا پڑتا ہے، ڈھکن لے کے جانا پڑتا ہے، یہ بھی جو ہے بہت ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے گاڑی بہت ہی تیزی سے چلانا چاہیے تاکہ جو ہے دوسروں کو ٹکر دے دیں۔ ایسی ہے نا، نوجوان کیا کرتے، بہت ایسا کٹا مار کے نکال لیتے، نہیں، گاڑی جو ہے ایسا چلائیں کہ نہ خود کو تکلیف ہو نہ دوسروں کو تکلیف ہو۔ آج کل بہت اسٹنٹ کرتے نا، ایسا چلاتے، یوں چلا لیتے، ایسا چلا لیتے، آزو بازو والوں کو جو ہے بہت تکلیف ہوتی۔ اب جیسے بزرگ ہے وہ لوگ بالکل جو ہے ڈرتے چلے جاتے بازو سے، نہیں ماشاء اللہ آپ جوان ہیں اور بھی بزرگ۔ چلیے، تو گاڑی کیا ہے، ہم اطمینان سے چلائیں تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ اور خود اللہ عز و جل نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اب ایسے بہت سے یوٹیوبرز، بہت سے نوجوان ہیں جو بس ان کا کام یہ ہے کہ جو گاڑی تیز چلاتی ہے لوگوں کو خوش کرنا۔ اس میں سے آپ کس کا انتخاب، کوئی جو ہے حادثے کا شکار ہوا، کون معلوم، کیا نام اس کا، کوئی کچھ نام ہے، شاہزین ذیشان دانش، کتنا تیز چلایا ہو، کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، بہت تیز چلایا ہو۔ تو اس سے جو ہے بچنا چاہیے۔ لوگ بہت لاکھوں کے فالوورز تھے اس کے، بس وہ گاڑی تیز چلانے میں مشہور تھا، لیکن آخری میں وہی حادثے کا شکار ہو گیا۔ بہرحال اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے گاڑی چلاتے وقت کیا ہے، ٹریفک اصولوں کی بالکل بھی پابندی نہیں کرنا ہے، نہیں کرنا، بولو بھائی، کرنا ہے۔ ہم کرتے کیا نہیں کرتے، کیا ہے، ہیلمٹ لگانا، ہیلمٹ لگانے سے کیا فائدہ ہے، ہم کچھ فائدہ ہے، اسپیڈ چلائیں گے تو تھوڑا جو ہے آنکھوں میں کوئی چیز نہیں اچھلتی، یا پھر کوئی چیز جو ہے پتھر تیزی سے آ کے کوئی پھینکے لگا یا کنکر، اس سے بچتے، بل بہت سے فائدے ہیں، دھوپ سے بچتے۔ تو اصول کی پابندی کرنا، اگر ہم کار میں بیٹھے ہوئے ہیں، سیٹ بیلٹ لگانا، کوئی بھی جو ہے تیزی سے چلائے اور پیچھے ہم جو بریک مارے تو اس سے کیا ہے ہم کو مار نہ لگے۔ ایسے بہت سارے چیزیں ہیں جس سے ہم کو جو ہے فائدہ ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جہاں پر ریڈ سگنل ہوتا ہے کیا کرتے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، پولیس والے ہم خود نکل جاتے، بھائی یار اب انسانی عادت ہے، لیکن کیا ہے آداب کو ملحوظ رکھیں گے۔ اگر ہم سمجھے کہ جو ہے کوئی بھی نہیں دکھ رہا لیکن کوئی اسپیڈ سے آیا، ہماری نظر نہ پڑی تو نقصان ہے نا، تو اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور گاڑی چلاتے ہوئے موبائل فون استعمال کریں، استعمال نہ کریں، لیکن اکثر جو ہے اب گاڑی چلاتے ہوئے آٹو والے بھی بات کر رہے ہیں، موبائل جو کار والے بھی بات کر رہے ہیں اور بائک والے بھی بات کر رہے ہیں۔ تھوڑا سا رک جائیں، یا پھر جو ہے اگر کچھ
جیسے وائرلیس ہے، ایسے کچھ ایسا لگا کر بات کریں الگ بات ہے، لیکن بہت زیادہ گھنٹوں اسی میں مہو ہو جا رہے ہیں چلاتے چلاتے چلاتے، تو اس سے بھی کیا ہے بچنا چاہیے۔ دوسروں کی گاڑی بغیر اجازت لے کے چلے جانا، ہاں یا نا، نہیں جانا، پوچھ کے لے کے جانا، بھائی یوسف بھائی ذرا گاڑی لے کے جانا ہے، دیتے کیا؟ یوسف بھائی کا دل اچھا ہے، دے دیتے۔ بغیر اجازت کے لیے تو ان کو غصہ آتا، دوبارہ نہیں دیتے، ہے نا؟ تو کسی کی گاڑی جو ہے بغیر اجازت لے گئے تو کیا ہے، یہ آداب کے خلاف ہے، اچھی چیز نہیں ہے، آئندہ سے گاڑی نہیں ملتی۔ اور اکثر میں یہاں پر دیکھا بہت سے لوگ کیا ہے، کچھ بھی نہیں بولتے، علیم بھائی چلو گاڑی دے دو، یا علیم بھائی کچھ بھی نہیں بولتے، لے کے نکل جاتے۔ ان کو کہیں جو ہے نماز اذان کو فوراً نکلنا، مسجد کو آنا رہتا، تو اس سے جو ہے دوسروں کو تکلیف ہوتی۔ گاڑی چلاتے وقت اپنے ہم سفر سے ایسی گفتگو نہ کریں جس سے توجہ ہٹ جائے، جو عام طور پر حادثے کا شکار ہوتی ہے۔ تو ہم کسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو زیادہ ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں، اور ڈرائیونگ کے دوران گانے سننا اور اس طریقے سے دیگر فلمیں دیکھنا وغیرہ، اس سے بچنا چاہیے۔ ایک تو حرام ہے، دوسرا ایسے موقع پر کیا ہے، اگر ہم اللہ کی ناراضگی حاصل کرتے جائیں گے تو اللہ کا عذاب بھی آ سکتا ہے، کہ حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو اکثر ایسے بھی جو کچھ ویڈیوز ہم دیکھیں تو گاڑی تیز چل رہی ہے، گانے بجانے اس میں چل رہے ہیں، اور آخر میں کیا ہوتا، ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک تو گناہ، اور جو ہے ایسی موت جس سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی۔ تو اس سے ہمیں کیا ہے، گاڑی اکثر یہ تو عام بات ہے، یعنی آٹو والے بھی لگا لیتے، بائک والے بھی لگا لے رہے آج کل، اور کار والے بھی، ٹی وی رہتی اس کے اندر فلمیں دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ سب چیزیں کیا ہے، حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح اب جو گاڑی چلانے والے ہیں، جیسے ہم ہیں یا آپ پہ کوئی بھی ہے، نیند آئے تو کیا ہے اس کو سائڈ میں رکھ کے سو جانا، بڑی گاڑی چلا رہے ہیں تو اس سے بھی کیا ہے دوسروں کو نقصان ہو جاتا ہے، اور ایسے بہت سے حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نیند آ رہی پھر بھی چلا رہے ہیں، پھر بھی چلا رہے ہیں، اکثر لاری والے کرتے ہیں، اور جو ہے بہت بڑا نقصان ہو جاتا۔ اور اس کے اہم چیز یہ ہے کہ اگر آپ گاڑی خریدیں تو اس کی ایک دعا ہے، اس کا اپنا ہاتھ اس پر رکھ کر کیا ہے دعا پڑھے۔ کیا دعا ہے، کس کو معلوم ہے دعا؟ اگر آپ کوئی گاڑی خریدے یا کوئی بھی گاڑی خریدے تو اس پر جو ہے ہاتھ رکھ کر ایک دعا پڑھنا ہے۔ بولیے بھائی، 10 روپے انعام۔ کون بول رہے ہیں؟ ویری گڈ، بولو، شرجی بھائی بول لیتے ہو، چلو بولو، ماشاء اللہ جی، ویری گڈ، ویری گڈ۔ وشر جی، ہاں، ما جبلتہا ومن شر ما جبلتہا علیہ، ماشاء اللہ، ویری گڈ، جلدی آئیے۔ اب نیکسٹ ٹائم جواب آپ نہیں دینا، دوسروں کو دینے کا موقع دینا، شاباش، بولیں گے انشاءاللہ، ماشاء اللہ۔ تو یہ ایک چیز ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ اب یہ ایک چیز میں جو آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن اس میں تھوڑا سا جو ہے میں چینجز کروں گا میں آپ کو، کہ اگر کوئی سواری میں اگر ہم جا رہے ہیں لفٹ مانگ رہا تو لفٹ دینا ایک ادب ہے، اچھی چیز ہے، لیکن آج کے ماحول کے لحاظ سے ہم کو دینا ہے۔ اگر ہم جیسے لوگ اگر ہے تو دیو، اچھی بات ہے، ثواب ملتا، دعائیں دیتے۔ اور آج کل بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نیت خراب ہوتی، ہمارا موبائل مار لیتے یا ہماری پاکٹ مار لیتے، یا اس ایک جگہ لے جانے کا دوسری جگہ کچھ بھی ایسا انجیکشن دے دیتے، کچھ بھی کر لیتے۔ تو اس سے ہم کو احتیاط کرنا چاہیے، دیکھنا واقعی یہ سمجھدار انسان ہم کو دے سکتے تو دیں، ورنہ نہ دیں۔ اور بہت سے لوگ برقع پہن کر بھی جو ہے بیٹھ جا رہے ہیں، تو اس سے بھی کیا ہے ہم کو بچنا چاہیے۔ ہم محبت میں آ کے ارے عورت ہے نا، دے دیے، بٹھا لیے، اس کے بعد چاقو بتا کے گن بتا کے کچھ بھی کر سکتے۔ پہلے تھوڑا احتیاط سے ہم کسی کو جو ہے ہم اس میں بٹھائے جی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں گاڑی چلاتے وقت میں کیا ہے، کوئی آگے نکلتا، کوئی پیچھے ہو جاتا۔ اب کسی کو جو ہے ہلکی سی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو وہاں پر کھڑے ہو کر ہم کیا کرتے، بہت بحث مباحثہ، لڑائی جھگڑا، ارے ترے، اب ان فون کر لیتا، ارے بھائی ادھر آ جا بھائی، ٹکر دے دیا، آ جا، ان دوستوں کو بلا لیتا، ان دوستوں کو بلا لیتا۔ کیا معاملے کو آسانی سے نمٹانے کے بجائے کیا کرتے، اور بڑا بنا دیتے۔ تو اس موقع پر غصے کو تھوک دے، یہ بہت شیطان ایسا غصہ اس میں دلا دیتا، اور جو ہے ایسا ٹینشن ہو جاتا کہ انسان بے قابو ہو جاتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو ہے تھوڑا اپنے آپ کو قابو میں رکھیں اور معاملے کو آسانی سے نمٹانے کی کوشش کریں۔ بڑے جو ہے جھگڑوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں۔ اور اگر اس میں ایک اور چیز بھی ہے، کوئی ہم کو اوورٹیک کر رہا ہے تو اس کو جو ہے موقع دے دیں۔ اگر ہم آگے موقع نہیں ہے تو
اس کے لیے کچھ اشارے کریں کہ تھوڑا رک جاؤ، اس کے بعد تھوڑا موقع دیں. اس سے کیا ہوگا اگر ہم بھی جو ہے تیز چلا رہے ہیں، وہ بھی تیز چلاتی ہو رہا، تو حادثے کا شکار ہو جاتے. ہو سکتا کہ جو ہے وہ شراب پی کر ہے یا کچھ اور بھی، جس کو اتنی سخت ضرورت ہے کہ اس کو جانا ہے، تو تھوڑا ہم اس بات کا خیال رکھیں. یہ تمام چیزیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں تاکہ جو ہے ہر کوئی آج گاڑی چلا رہا حادثے کا شکار ہو رہا ہے، تو یہ اس کو جو ہے اس کے بھی جو ہے ہم کو آداب سیکھنے کی ضرورت ہے. اور اس میں ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ جو ٹریفک اصولز ہے جو پولیس والے بتلاتے ہیں، اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم ایسی جگہ سے گھسنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پر راستہ بند ہے. کون اتنا دور پھر کر جاتا ہے بھائی چلو یہاں سے گھس جائیں گے، وہاں سے تیزی سے گاڑی آتی رہتی. تو ہم کو جو ہے تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے گاڑی چلانے کی کوشش کریں تاکہ خود بھی محفوظ رہیں اور دوسرے بھی جو ہے اس سے محفوظ رہیں، کسی کو اس سے تکلیف نہ ہو. یہ چند چیزیں تھیں کہ گاڑی ڈرائیونگ کے سلسلے میں، اور بہت سارے ایسے ٹاپکس ہیں انشاءاللہ نماز کے بعد بھی انشاءاللہ بیٹھیں گے. اذان کا وقت ہو رہا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، محترم طلباء و طالبات، ہم جو پڑھ رہے ہیں ٹاپک کا نام کیا ہے؟ اوور آل ٹاپک کا نام کیا ہے؟ اسلامی آداب زندگی. اسلامی آداب یہ یاد رکھنا ضروری ہے. کون سے ٹیچر کون سا سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں وہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے. اسلامی آداب، ٹھیک ہے. اس کے اندر اس سے پہلے ڈرائیونگ کے بارے میں پڑھے، اور کل کیا پڑھے تھے؟ حصول علم کے آداب، ٹھیک ہے. اور ایک کیا پڑھے تھے؟ کون سا پڑھے تھے کل؟ کھانے کے پینے کے آداب. کھانے پینے کے آداب، جی. اور ابھی آج جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے اختلافات کے آداب. ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، اختلاف ہو جاتا، تو اس میں اسلام ہمیں کیا طریقہ بتلاتا ہے، کس طرح ہم کسی سے اختلاف کریں، کس وجہ سے اختلاف کریں. تو یہ بھی ہمیں جاننا ضروری ہے. اختلافات کے آداب، چونکہ ایک انسان کا ذہن ایک طرح کا نہیں ہے. میری سوچ الگ، آپ کی سوچ الگ، آپ کی سوچ الگ. اسلام ہمیں کچھ ایسے طریقے بتلاتا ہے، کچھ ایسے اصول بتلاتا ہے جس کے ذریعے سے ہم پھر مل سکتے ہیں، پھر جڑ سکتے ہیں، اپنے اختلافات کو دور کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم یہ بات یاد رکھیں کہ کسی سے اختلاف اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو. یہ بہت بڑی بات ہے. ہم کسی سے دشمنی کریں تو کیوں ان سے دشمنی کریں یا پھر ان سے دور ہوں؟ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے. مطلب کیا ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے اگر کوئی ہمارا دوست ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، جھوٹ بولتا، چوری کرتا، سگریٹ پیتا، یا اس طرح کے گٹکے کھاتا، شراب نوشی کرتا، اس کی صحبت اچھی نہیں ہے، اس لیے اللہ کی خاطر کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس سے دوری اختیار کر رہے ہیں. تو یہ اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم اس سے دوری اختیار کر سکتے ہیں. یہ جو ہے ہم اس سے یعنی اس میں ثواب ملے گا. تو اپنی مفاد کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے. دیکھیں اگر ہم اس کے ساتھ رہیں گے، اس کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے، وہ بری چیزیں بھی ہمارے اندر آ سکتی ہیں. تو یہ ایک اہم چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہے اختلاف کرنے کا مقصد حق بات کا اختیار کرنا ہو، نہ کہ شہرت طلبی ہو یا نفسانی خواہشات کی پیروی، یہ بھی نہ ہو. مطلب یہ ہے کہ اب ہماری ایک مسئلے میں دو رائے ہے. ایک مسئلے میں جیسے اس سے پہلے کہ ایک مسئلہ نماز کا مسئلہ آیا تھا، جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے، حدیث ہے. اس میں علماء کی دو رائے بتلائے. بعض علماء والے کافر ہو جاتا، بعض علماء والے پکا کافر نہیں ہوتا بلکہ جو کفر دون کفر ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر اختلاف جو علماء کرے، جیسے کہ بتلایا گیا آپ کو، کیوں کس بنا پر کرے؟ دلیل کی بنا پر کرے. حق بات کو اختیار کرنا ان کا مقصد تھا، اس وجہ سے انہوں اختلاف کرے. ایسا نہیں کہ میں بڑا، تم اختلاف کرتے، چلو میں تمہاری بات نہیں مانتا، میں الگ رائے اختیار کرتا ہوں. تو اپنے نفسانی خواہشات کے لیے یا جو ہے میرے بھی کچھ فالوورز ہونا، اس وجہ سے کچھ میں الگ رائے اختیار کرتا ہوں، تو یہ غلط ہے. تو اختلاف اس وجہ سے کریں تاکہ جو ہے حق بات تک ہم پہنچ سکے اور بری بات سے یا غلط چیز سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں. اور اس کے علاوہ تمام اختلافی مسائل کو اگر ہم حل کرنا چاہ رہے ہیں، قرآن و سنت کے ذریعے سے ہم حل کر سکتے ہیں. اختلاف ہو جاتا،
نماز کا مسئلہ، روزے کا مسئلہ، زکوٰۃ کا مسئلہ، یا شادی بیاہ کے مسائل، بہت سارے مسائل، طلاق کے، خلا کے، تجارت و کاروبار کے بہت سارے مسائل ہیں، تو ہم اس کو کس طرح حل کر سکتے؟ وہ امام الگ، وہ امام کی بات الگ، امام مالک کی بات الگ، امام شافعی کی بات الگ، امام احمد بن حنبل کی بات الگ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی بات الگ، امام ابن تیمیہ الگ بات کرتے، امام ابن قیم الگ بات کرتے، امام حسن بصری الگ بات کرتے، بڑے بڑے امام ہیں۔ اب بات کس کی ماننا؟ آپ جیسے ہم جیسے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کس کی بات ماننا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے اختلافی مسائل میں، اس میں علماء کی الگ الگ رائے ہے، تو آپ قرآن و سنت کے ذریعے سے ان کی رائے اختیار کرو۔ اگر ان کی رائے قرآن و سنت کے مطابق ہے تو اس کو اختیار کرو، جس کی بات قرآن و سنت کے خلاف ہے اس کو چھوڑ دو۔ جیسے کہ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تم کسی مسئلے میں اختلاف کر لو، لڑائی جھگڑا آپس میں مسئلے میں اختلاف کر لو، تو اس کو اللہ کی طرف یعنی قرآن کی طرف اور رسول کی طرف، اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں تو ان کی زندگی میں، زندہ نہیں ہے تو ان کی جو احادیث جو کتابوں میں موجود ہے، علماء کرام کے سینوں میں موجود ہے، تو ان احادیث کی روشنی میں اپنے مسئلے کو حل کر لو۔ تو یہ جو ہے ہمیں بتلایا گیا ہے اختلافات کو حل کرنے کا طریقہ۔ اس کے بعد مخالف کے متعلق ہمیشہ ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے۔ کیا مطلب ہے؟ دو دوست ہیں، اب بعد میں کیا ہو گئے، کسی مسئلے میں اختلاف کر لیے، تو ایک دوست کو چاہیے کہ اپنے دوسرے دوست کے بارے میں اچھا خیال رکھے، ہمیشہ جو ہے نیگیٹو نہ سوچے بلکہ پازیٹیو سوچے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ مسئلہ ہو، کوئی ٹینشن میں ہوگا اس نے مجھ سے ایسے روڈلی بات کیا، ہو سکتا ہے کہ بیمار ہے، پریشان حال ہے، شاید کہ وہ ٹینشنوں میں جو ہے مجھ سے ایسا بات کر رہا ہے، تو کچھ ہم ایسا سوچیں کہ تاکہ جو ہے ہمارے دل میں اس کے بارے میں بدگمانی نہ رہے، اس کی نیت پر ہمیشہ حملہ نہ کرے اور اس کی شخصیت کو بھی مجروح نہ کرے، گویا کہ اس کے ساتھ ایک قسم کی اگر ایسا کریں گے تو ناانصافی ہے۔ کوئی ایک مسئلے میں جو ہے یعنی اس کی بات الگ ہوگی، اس کی بات الگ ہوگی، دونوں الگ الگ ہو گئے دو دوست، تو چاہیے کہ جو ہے اپنے دوست کے بارے میں اچھا سوچے، اچھا خیال کرے اور پھر ملنے کی کوشش کرے۔ اگر ہم اس کی نیت پر حملہ کریں گے، اب مثال کے طور پر کوئی بیٹھا ہوا ہے، دوسرا جو ہے دوست جا رہا، السلام علیکم بھائی، السلام علیکم، غلط سلام کا ہے وہ، اسے السلام علیکم بھائی سلام کیے، وہ نیچے منڈی ڈال کر بیٹھا ہوا ہے، ذکر کر رہا ہے یا پھر جو ہے کوئی دوسری سوچ میں ہے، ارے کیا ہوا اس کو سلام نہیں کرا بول کے دل میں، اچھا ٹھیک ہے، دوسری مرتبہ ویسے جو ہے جا رہا تھا، گاڑی پہ تھا، نظر نہیں آیا، السلام علیکم بھائی بولے تو بھی جو وہ اپنی دھن میں، چلانے کی دھن میں ہے، تو جواب نہیں دیا، ارے کیا بھائی، اور کوئی اس کی کان بھی بھر دیے، تیرا دوست جو ہے تیرے بارے میں ایسا ایسا بول رہا تھا، اب وہاں سے جو ہے بری سوچ لگ جاتی، بری نیت کرنے لگ جاتے، وہ مجھ سے دشمنی کر رہا، میرا سلام کا جواب نہیں دے رہا، تو اس میں کیا ہے، نیت پر اگر حملہ ایسا کریں گے تو جو ہے اس سے خود کا خرابہ ہے، اس کا خرابہ ہے، اپنے جو ہے یعنی گناہ میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ تو خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، اے ایمان والو تم بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ علماء کرام نے اس کا ترجمہ بدگمانی سے کیا ہے، بہت زیادہ بدگمان ہونے سے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہے، ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، اگر اب میں آپ کو فون کرا اور آپ نہیں اٹھائے 2 سے 3 مرتبہ تو بدگمان ہو جاتے، ناراض ہو گیا ہم سے، میرا فون نہیں اٹھا رہا، حالانکہ کچھ اور مجبوری میں ہے یا فون کو اس کا نمبر چینج ہو گیا، کوئی مسئلہ ہو جاتا، تو جب تک ہم تحقیق نہ کر لیں اس مسئلے کی، اس کے بارے میں اپنی رائے کو قائم نہ کریں، یہ جو ہے بہت ہی اہم چیز ہے۔ اور جہاں تک ہو سکے اختلافات کو جلد از جلد ختم کرنے کی کوشش کرے، اور اسلام نے ہمیں اس کی جو ہے مدت 3 دن بتلائی ہے۔ مثال کے طور پر دنیاوی کے معاملات میں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہو گیا، تو 3 دن کے اندر ایک دوسرے کو سلام علیہ کر لے اور اپنے دل کی جو ہے صفائی کر لے۔ اور ان میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو دونوں میں آپس میں اختلاف ہو جائے، جو پہلے سلام کرے، وَخَيْرُهُمُ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، جو سلام کرنے میں پہل کرے وہ سب سے بہترین انسان ہے۔ اس مسئلے میں بہت زیادہ ہمارے اندر گڑبڑی ہے کہ بہت مہینوں، بہت سالوں گزر رہے ہیں، لیکن ہم ایک دوسرے سے دشمنی
میں مزید اضافہ کرتے جا رہے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ 3 دن سے زیادہ ایک دوسرے سے دوری اختیار نہ کرو۔ اس مسئلے میں ہمیں یعنی آپس میں رشتہ داروں کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داری کو باقی رکھتے ہوئے اختلافات کو دور کرے، دوستوں کو چاہیے کہ اپنی دوستی کو باقی رکھتے ہوئے اختلافات کو دور کرے، اور اس طریقے سے شوہر بیوی اگر کوئی مسئلے میں لڑائی جھگڑا ہو جائے ان کو بھی چاہیے کہ وہ جو ہے کسی بھی طریقے سے آپس میں مل لیں اور اللہ کی رضا کے لیے اپنا غصہ تھوک دے، شیطانی وسوسوں کو جو ہے چھوڑ دے تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ اور اسی طرح کسی بات کو غلط ٹھہرانا ہو تو مکمل غور و فکر کے بعد ہی حقائق کی روشنی میں اسے غلط ٹھہرانا چاہیے۔ کسی بھی مسئلے میں جیسے میں نے بتلایا ہے اس بات کو مد نظر رکھیں۔ اور اسی طریقے سے اگر مخالفین کی طرف سے کوئی تنقید ہو، میں آپ سے کچھ کہہ رہا ہوں اور آپ میری مخالفت کر رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں یا اعتراضات کر رہے ہیں یا کچھ ملاحظات کر رہے ہیں، تو مجھے چاہیے کہ میں آپ کی بات کو پورا سنوں، یا کہ جو ہے میں آپ سے اختلاف کر رہا ہوں، آپ کو چاہیے کہ میری پوری بات سن کر پھر رائے قائم کریں۔ ایسا نہ ہو کہ جو ہے تھوڑی بات سنیں اور اس پر جو ہے رائے قائم کریں، یہ غلط ہے، بلکہ پوری بات کیا ہے سمجھیں، اس کے بعد پھر وہ رائے قائم کریں۔ اس سے کیا ہے دلوں میں اختلاف نہیں رہے گا اور اختلافات بآسانی ختم ہو جائیں گے۔ آج کل کیا ہوتا، چھوٹی چھوٹی کسی کے بارے میں کلپ ڈال دیتے اور اس عالم کو یا اس شخص کو مجروح کر دیتے، اس کی جو ہے اصل جو لڑائی جھگڑا کہاں سے شروع ہوا، کیوں شروع ہوا، اس عورت کو جو ہے اس کی جو لڑائی جھگڑے کی جو مار پیٹ کی جو اس نے کبھی ایک مرتبہ ہاتھ اٹھایا تھا اس کو ریکارڈ کر لیتے اور بولتے کہ یہ عورت ایسی ہے ایسی ہے، اپنے شوہر پر ہاتھ اٹھاتی، ظلم کرتی، لیکن اس پر کتنا ٹارچر ہوا ہے، کتنا سب کچھ ہوا ہے وہ نہیں دیکھتے۔ ایک مسئلہ بھی حال ہی میں میرے سامنے آیا تھا، ایک خاتون اپنا مسئلہ لے کر آئی کہ ساس بہت پریشان کر رہی ہے کیونکہ جو ہے ان کا لو میرج تھا آپس میں، لیکن اس کے بعد پھر ارینج میرج ہوا، آپس میں پیار کی، پیار محبت جو آج کل تو چل رہا ہے لیکن غلط ہے کہ ایک دوسرے سے شادی سے پہلے یعنی نظروں سے نظریں ملاتے ہیں، پھر فون پہ بات ہوتی ہے، چیٹنگ ہوتی ہے، فیس بک واٹس ایپ وغیرہ سے جو ہے ایک دوسرے کو ہر چیز کے ذریعے پہچان لیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ پھر جو ہے یعنی یہ دنیاوی جو ہے طریقہ ہے کہ جو ہے 2-3 دن 1 مہینہ جو ہے یعنی ریلیشن شپ میں گزارتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، حرام ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے شادی بیاہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں پہلے محبت کر کے اس کے بعد شادی کرتے ہیں، تو کیا پوری محبت اس میں ختم ہو جاتی، اس کے بعد محبت نہیں رہتی۔ شادی کرنے کے بعد جو اللہ تعالیٰ محبت پیدا کرتا، تو قرآن میں ہے کہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، شادی کے بعد اللہ تعالیٰ محبت ڈالتا، شادی سے پہلے محبت یہ نہیں ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے، شادی سے پہلے محبت کرتے، شادی کے بعد لڑ لیتے، جھگڑ لیتے۔ تو ایسے مسئلہ آیا کہ جو ہے وہ ان کا جو ہے نکاح ہو گیا، لیکن ساس کو پسند نہیں تھی، بہنوں کو پسند نہیں تھی، پھر وہ مسئلہ جو ہے بڑھتا گیا۔ شوہر اچھا تھا بیچارہ، بیوی کو پسند کرتا تھا، آپس میں مل جل کر رہتے تھے، لیکن ساس کان بھرنا اپنے اس کے شوہر کا، وہ قطر میں رہتا تھا، بہرحال وہاں سے بھی جو ہے بہت پریشان کرنا۔ کبھی پھر اس کے بعد وہ بلا لیا، شوہر جو ہے بیوی کو اپنے پاس بلا لیا، تو جیسے وہ کہہ رہی ہے جیسے میں گاڑی میں بیٹھی تو مجھے فائٹنگ کرنا شروع کر دیا، مجھے مارنا شروع کر دیا۔ شوہر اپنی بیوی کو ایئرپورٹ سے لیا، گاڑی میں بٹھایا، خود اپنی گاڑی میں مارنا شروع کر دیا۔ کیوں جو ہے اس کی جو ہے والدہ جو ہے اس پر اس کے کان اس طرح بھر دی شوہر کے کہ جو ہے وہ اتنا غصے سے جو ہے قابو یعنی آپے سے باہر ہو گیا۔ تو اس کے بعد ہوتا گیا، بیوی برداشت کرتی گئی، آخر میں کیا ہے اس کا ہاتھ بھی اڑ گیا۔ کتنا برداشت کریں گی؟ مجھے بتائی کہ جو ہے کچھ ویڈیوز اس کے ہاتھ پہ زخم ہے، اس کے ہاتھ پر زخم آیا، اس کے چہرے پہ زخم ہے۔ تو اس کے بعد پھر وہ لوگ کیا بتا رہے ہیں کہ جو ہے یہ ہم شوہر پر ہاتھ اٹھاتے، شوہر کو جو ہے برا بھلا کہتے، لیکن اتنا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ لوگوں کے سامنے نہیں بتا رہے۔ اس کے بعد طلاق 1 ہو گئی، 2 ہو گئی، پریشان ہو کر آ گئے۔ تو ایسے مسئلے ہوتے رہتے، تو اس سے کیا ہے ہم کو جو ہے پورا غور و فکر کرنا چاہیے، تو سامنے والے کی بات سنیں اور جہاں تک ہو سکے جو ہے فتنوں کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ اور اسی طریقے سے بحث و مباحثے کے دوران گفتگو میں آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ آپس میں کوئی مسئلہ ہو جاتا، لیکن کیا کرتے اس کے بعد غصے میں آ جاتے، لڑائی جھگڑا کر لیتے۔ دین کا مسئلہ ہے، رفع دین کا مسئلہ ہے، یا کہ جو ہے انگلی ہلانے کا مسئلہ ہے، یا کہ جو ہے پیر سے پیر لگانے کا مسئلہ ہے۔ نماز کے اندر، نماز کے مسائل میں آپ پڑھے کہ جو ہے اس کا کیا حکم ہے، اس کا حکم سنت ہے، واجب رکن نہیں ہے، لیکن آپس میں کیسا لڑ لیتے، لگانا تو لگانا، ہٹاتے رہتا ہم لگاتے رہتے، ہٹاتے رہتا ہم لگاتے رہتے۔ بھائی جو ہے مسئلے کی نوعیت کو سمجھو، اس سے کیا ہوگا
ہماری مسجد کو نہیں آئے گا، ہمارے جو ہے ساتھ نماز نہیں پڑھے گا، اور جو ہے پیر لگانے والا ہے، پیر لگانے والا آیا تو پیر نہیں لگانے والا ہے، دیکھ آ گیا ہماری مسجد میں آ گیا، ایسے مسئلے آ جا رہے ہیں۔ تو لڑائی آخر کیوں ہے، کیا ہے، کیسے ہے؟ تو جو ہے ان مسائل کو ہم سمجھیں، آداب کا خیال رکھیں، گفتگو کا خیال رکھیں، اور اس حکم کے مطابق جو ہے ہم بات چیت کریں۔ اور اسی طریقے سے ایسے کچھ بہت سے جو ہے اس میں یعنی جہاں تک ہو سکے فتنوں اور اختلافی مسائل سے دور رہنا چاہیے۔ ہم آپس میں کیا کرتے، خالی بیٹھے بیٹھے کوئی نیا شوشہ چھوڑ دیتے، اس کے بعد اس میں جھگڑتے رہتے، لڑتے رہتے۔ رمضان کا مہینہ اسی میں گزر جاتا۔ رمضان کا مہینہ عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، لیکن کیا کرتے ہم اس مسئلے میں تراویح کی 8 رکعت ہے یا 20 رکعت ہے، جبکہ تراویح کا جو مسئلہ ہے وہ سنت یا نفل کے حکم میں ہے، فرض کے حکم میں نہیں ہے۔ اب صبح فجر کی نماز کے بعد جو سو جاتے تو پھر عصر یا مغرب کو اٹھتے، ظہر گئی، عصر گئی، یا مغرب کے پہلے سب اذکار، دعائیں، قرآن کی تلاوت سب چلے گئی۔ اس کے بعد جب مغرب کی نماز کو آ کے کھانا کھا لے کے عشاء کے بعد ڈکار مار لے کے پھر مسجد میں آ کے ارے 8 رکعت کی نماز ہے یا 20 رکعت کی نماز ہے، وہاں سے لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا۔ بھائی ایسے مسئلوں سے بچو، اور جو فرض ہے اس پر عمل کرو پہلے آپ، اس کے بعد جو علم حاصل کرو تو پھر آپ کے اندر یعنی تقویٰ آئے گا، اللہ کا خوف آئے گا۔ ہم کس مسئلے میں بات کریں، کس مسئلے میں بات نہ کریں، یہ تمام چیزیں ہمیں سمجھ میں آئے گی۔ تو اختلافی مسئلوں سے جس میں آپ کو علم نہیں ہے، یا جن مسئلوں سے فتنہ ہوتا ہے، ان مسئلوں سے آپ جو ہے اپنے آپ کو بچائیں۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ۔ اس سے پہلے کی آیت میں کہ الفتنۃ اشد من القتل، کہ اختلاف کرنا، فتنہ کرنا، جھگڑنا وہ قتل کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ کسی کو قتل کر دے وہ تو بڑا گناہ ہے ہی، لیکن اختلافات کرنا، فتنے پیدا کرنا، اس سے بڑے گناہ ہیں۔ جیسے کہ آج ہماری بہت سے جو ہے اپنے آپ کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کا دعویٰ کرنے والے بھی کیا کرتے، یعنی مسجدوں کے مسئلے میں جھگڑ لیتے کہ وہ اتنا کھا رہا، ہم اتنا ہم جو ہے کیسا برداشت کرنا۔ تو ہم بھی کیا کرتے، کورٹوں میں مسئلہ لے کے چلے جاتے، غیر مسلموں کے پاس مسئلہ لے کے چلے جا رہے ہیں۔ آج کل بہت چل رہا ہے، حیدرآباد میں ایسے بہت سے مساجد ہیں کہ جو ہے ایک کمیٹی والے دوسری کمیٹی والے جو ان پر حملہ کرتے، ان پر حملہ کرتے اور ان کے خلاف پٹیشن داخل کرتے پولیس میں، کورٹ۔ ارے تمہارا مسئلہ دین کا، مسجد کا ہے، تم جا کر جو ہے کافروں کے پاس جا کر مسئلے حل کرنے کی کوشش کریں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور دوسرے لوگ سپورٹ کرتے، ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اللہ المستعان، کتنی غلط بات ہے۔ یہ مسجد کا مسئلہ ہے، مال اگر ان کھایا تو ان گنہگار ہے۔ اگر کوئی بندہ لاکھوں کھا لیا، اللہ کے پاس تو حساب دینا ہے نا۔ لیکن آپ اتنے لوگوں کو جمع کر کے جو ہے مہینوں سالوں لوگوں کے دماغوں کو پریشان کر رہے ہیں، لوگوں کے جو ہے اوقات خراب کر رہے ہیں، اپنا جو ہے زبان خراب کر رہے ہیں، لوگوں کی زبان خراب کر رہے ہیں، تو سب کو پریشان کر رہے ہیں، فتنوں میں پڑ جا رہے ہیں۔ تو فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ انشاءاللہ کل میرا موضوع ہے فتنوں کے دور میں مسلمان کیا کریں۔ انشاءاللہ ایک توسیعی لیکچر رہے گا انشاءاللہ، تو اس میں اور بھی مزید باتیں آئیں گی۔ تو یہ تمام کچھ مسائل ہیں، اختلافی مسائل کو ہم کس طرح حل کریں اور اختلافی مسائل سے ہم کس طرح بچیں، قرآن و سنت کی روشنی میں ان مسائل کو ہم حل کرنے کی کوشش کریں۔